اسلامی تاریخ میں کربلا کا واقعہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ حق، صبر، وفاداری اور اللہ کی رضا کے لیے عظیم قربانی کی ایک ایسی مثال ہے جس نے رہتی دنیا تک انسانیت کو ایک سبق دیا۔ یہ واقعہ 61 ہجری میں پیش آیا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے، ایک ایسے فیصلے کے سامنے کھڑے تھے جس کا تعلق صرف اقتدار سے نہیں بلکہ دین کی بنیادی اقتدار سے تھا۔ اس وقت کے گورنر امیر معاویہ کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے یزید نے خلافت سنبھال لی اور مختلف علاقوں کے لوگوں سے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں جلد بازی نہیں کی۔ ان کا موقف یہ تھا کہ امت کی قیادت دیانت، انصاف اور تقوی کے اصولوں پر ہونی چاہیے۔ مدینہ میں حالات کشیدہ ہونے لگے، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون ریزی سے بچنے کے لیے اپنے اہل خانہ اور چند جانثار ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ میں قیام کے دوران عراق کے شہر کوفہ سے ہزاروں خطوط موصول ہوئے۔ ان خطوط میں لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی کہ وہ کوفہ تشریف لائیں اور ان کی رہنمائی کریں۔ حالات کی حقیقت جاننے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ ابتدا میں اہل کوفہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھرپور استقبال کیا اور ان کی بیعت کی، لیکن جب نئے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے سخت اقدامات کیے تو خوف کے باعث اکثر لوگ اپنے وعدوں سے پھر گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے اور آخر کار ان کو شہید کر دیا گیا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے عراق کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ رستے میں جب انہیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی، مگر انہوں نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ راستے میں ایک لشکر جس کی قیادت حر بن یزید کر رہے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے سامنے آیا۔ شدید گرمی تھی اور مخالف لشکر پیاسا تھا۔ اس موقع پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ دشمن کے سپاہیوں اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا جائے۔ یہ حضرت امام حسین کی اعلیٰ اخلاقی عظمت کا ایک روشن نمونہ تھا۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا، جہاں انہیں رکنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اگلے چند دنوں میں مخالف لشکر کی تعداد بڑھتی گئی، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بہت کم تھے۔ 7 محرم کو دریائے فرات سے پانی لینے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ خیموں میں موجود مرد، عورتیں اور معصوم بچے شدید پیاس برداشت کرتے رہے، مگر کسی نے اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہ کیا۔ 9 محرم کی رات، جسے شب عاشور کہا جاتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، اس لیے جو جانا چاہے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر چلا جائے۔ مگر ہر ساتھی نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ ایک ایک کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار ساتھی میدان میں اترتے گئے اور شہادت کا عظیم مرتبہ حاصل کرتے گئے۔ 10 محرم یعنی یوم عاشور کی صبح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر میدان کربلا میں حق کے لیے ڈٹ گئے۔
حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر افراد اہل بیت نے حق کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ حر بن یزید جو ابتدا میں مخالف لشکر کے ساتھ آئے تھے، جب انہوں نے حالات کی سنگینی کو دیکھا اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے توبہ کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، معافی طلب کی اور حق کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آخرکار وہ وقت بھی آیا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ آپ نے بے مثال صبر، استقامت اور اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ آخری لمحے تک حق کا علم بلند رکھا۔ پھر آپ کے اہل بیت کے نوجوانوں نے بھی مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ 10 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ ان کی شہادت اسلام کی تاریخ کا ایک نہایت دردناک باب ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ حق پر ثابت قدم رہنے، ظلم کے سامنے نہ جھکنے اور اللہ کی رضا کے لیے ہر قربانی دینے کی لازوال مثال ہے۔ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نزدیک کامیابی اسی کی ہے جو سچائی، انصاف اور ایمان پر ثابت قدم رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی طاقت، دولت اور حکومت عارضی ہیں، جبکہ حق، صبر، اخلاص اور اللہ کی رضا ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار اور تمام شہدائے کربلا کی سیرت سے سبق سیکھنے، حق پر قائم رہنے، دین اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔